السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا اور اس واقعے سے زندگی کا، معاشرے کا ایک بہت منفرد پہلو جو ہے وہ سوچنے کو بھی ملتا ہے، سمجھنے کو بھی ملتا ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں اپنے دفتر میں گیا، میرے پاس ایک انویلپ تھا جس میں کچھ پیسے تھے۔ وہ پیسے میں نے اپنی دراز میں رکھ دیے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شام کو جب دفتر سے واپس جاؤں گا تو یہ پیسے لے کے میں جہاں پہ جمع کروانے ہیں وہاں پہ جمع کروا دوں گا۔ وہ پیسے جو ہیں تقریباً کوئی ہزاروں میں تھے، چند ہزار روپے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کے کام کے بعد شام کو جب میں نے وہ انویلپ یا لفافہ اس دراز میں سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ دراز میں وہ لفافہ موجود نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ میں اچانک پریشان ہو گیا کہ میں نے پیسے صبح خود یہاں پہ رکھے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پیسے کہاں پہ گئے۔ سوچنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو کافی دیر میں خود اس دراز کو دیکھتا رہا، تلاشنے کی کوشش کی، نہیں ملے۔ میں نے دوبارہ جا کے اپنی گاڑی میں چیک کیا، اپنی جیبیں چیک کی، پیسے نہیں مل رہے۔ پھر میں نے کچھ دیر کے بعد سوچا کہ اب مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، تو اپنے دفتر کے ایک ساتھی سے میں نے تذکرہ کیا کہ یار میں نے آج صبح دراز میں کچھ پیسے رکھے تھے، وہ پیسے نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے اس شخص کا شک گیا کہ جناب چیک کریں سارا دن آپ کے پاس کون آتا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے دفتر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کی ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک شخص ایسا ہے جو کہ سب کو چائے دیتا ہے، اور وہ دفتر کا ایسا ملازم ہے جو کہ تنخواہ بھی کم لیتا ہے۔ تو کہنے لگی جی کہ اس کا شک فوراً گیا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے جو چائے دینے آتا ہے، اس نے کہیں آپ کو وہ انویلپ رکھتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر آپ دائیں بائیں ہوئے تو اس نے وہ انویلپ اٹھا لیا۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو کہنے لگے کہ ہم ذرا اس کو نا چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے پیسے اٹھائے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے اس شخص نے اس ملازم کے بارے میں میرے دماغ میں شک ڈال دیا، تو میں نے ذرا غور سے اس بندے کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ اب میں صبح دفتر آیا اگلے دن تو وہ شخص جو ہے وہ مجھے گیٹ پہ ملا، اس نے مجھے سلام کیا، اور میرے دل میں فوراً آیا کہ یہ مجھے اس لیے سلام کر رہا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں مجھے شک تو نہیں ہو گیا، مجھے پتہ تو نہیں چل رہا۔ کہتے ہیں جی میں نے بڑا بے دلی سے اس کے سلام کا جواب دیا، آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ دفتر میں آیا تو اس نے پوچھا جی کہ کون کون چائے پیے گا میرے پاس ہے سر، آپ چائے پیئیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ بڑا مشکوک سے لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ چائے دے رہا تھا تو میں نے اس کی نظروں کو دیکھتا رہا، اور مجھے لگ رہا تھا وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا۔ اور کہتے ہیں جی کہ میں اپنے دل میں تقریباً 90% تک یقین کر چکا تھا کہ اب اس سے پوچھنا باقی ہے، چور یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ شام کو میرے دوست نے اس سے پہلے کہ ہم اس سے پوچھتے اپنے ایک اور ساتھی سے مشورہ کیا کہ یہ بات ہوئی ہے اور ہم اب چاہ رہے ہیں کہ سب مل کے اس ملازم کو یہاں تک بلائیں، آج ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو تیسرا ساتھی تھا اس نے کہا کہ ہم بالکل اس سے بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی سیدھی بات کر لینا مناسب نہیں ہے، کسی پہ الزام لگانا، ایک بار کوشش کریں کہ آپ پھر یاد کر لیں کہیں رکھ تو نہیں دیے۔ تو میں نے کہا جی کہ میں نے دراز میں پیسے رکھے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں آپ اپنا دراز جو ہے نا وہ میز سے باہر نکال کے ایک بار سب اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے میز سے دراز باہر نکالا تو وہ اس کی بیک سائڈ پہ انویلپ گرا ہوا تھا، وہاں سے وہ مجھے لفافہ مل گیا، اور ہم سب لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس لمحے کے بعد جب مجھے میرے پیسے واپس مل گئے اور میرا شک بھی دور ہو گیا، اگلی صبح جب اس شخص نے مجھے سلام کیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، کتنی اچھی طرح مجھ سے سلام کر رہا ہے۔ جب اس دن وہ مجھ سے پوچھنے آیا کہ آپ چائے پئیں گے تو میرا جواب جو تھا وہ بڑا خوشگوار تھا، اور میں نے کہا جناب کیوں نہیں پئیں گے بیٹے، بالکل چائے لے کے آؤ، چائے کا تو ٹائم ہو گیا۔ اور مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا شریف انسان ہے۔ اب ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا اور آپ نے کسی ایک شخص کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا، تو یقین مانیں ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ چور لگنے لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے اور آپ تھوڑا پازیٹیو ہو کے سوچیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ جو ہیں ان کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ سو اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں سمجھ یہ آئی کہ آج کل کے معاشرے میں ہم سب، بہت سی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کم و بیش ہم سب کا رویہ بن گیا کہ ہم سب کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ آپ کسی ایک اچھے خاصے بندے کے بارے میں تھوڑا سا مشکوک ہو کے سوچنا شروع کریں، آپ کو اس کی بات کا انداز مشکوک لگے گا، آپ کو اس کا سلام مشکوک لگے گا، وہ آپ سے جو بات کر رہا ہے آپ کو لگے گا کہ نہیں اس میں کوئی بات ہے۔ اب کچھ بھی نہ ہو، اس کی بنیادی وجہ آپ کی یا میری سوچ ہے۔ اور یقین کریں وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، جو بھی آپ کے حلقہ احباب میں ارد گرد ہوں، کبھی ان کے بارے میں مثبت سوچنا شروع کریں۔ آپ کو ان کی شخصیت کے اتنے اچھے اچھے پہلو نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ ایسا ہم نے ان کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچا۔ سو بنیادی طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ تو سنا ہوگا
آپ نے کہ گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے. سو یہ آپ کی اور میری سوچ کا انداز ہے. لوگوں کے بارے میں مثبت رویے رکھیں, لوگوں کے بارے میں ان کی اچھی اچھی باتیں یاد کریں. یقین کریں آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ آپ بہت اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت خوبصورت لوگ ہیں, وہ بھی آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں, وہ بھی کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے عزیز ہیں, اور وہ بھی اسی طرح سے مسائل کا شکار ہیں. سو اپنے مسئلے کو کسی کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کی برائیاں تلاش کر کے ہم اور کچھ نہیں کرتے, صرف اپنی زندگی کو تھوڑا خراب کر لیتے ہیں. سو پازیٹیو رہیے, زندگی کو خوبصورت بنائیے.